پہلے سوال کا جواب تو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فتح باری میں یوں دیتے ہیں کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام سے یہودیوں کی تردید مقصود ہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے جھوٹ کا پردہ چاک فرما کر انہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کرائیں گے۔ دوسرے امامت سے متعلق سوال کا جواب ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کر امامت کروا دیں تو اس سے دلوں میں یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا وہ نائب کی حیثیت سے آگے بڑھے ہیں یا نئی شریعت لائیں گے۔ چنانچہ ان کا مقتدی کی حیثیت سے نماز پڑھنا یوں ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا شک و شبے سے غبار آلود نہ ہو جائے۔ اس نماز فجر کے فوراً بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے خاتمے کا ذمہ اپنے سر میں لائے۔ دجال اس وقت اپنی 70,000 یہودی فوج کے ساتھ دمشق پہنچ چکا ہوگا۔ نقشے پر نظر ڈالیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دمشق اسرائیل کی سرحد سے صرف 60 میل دور ہے۔ دمشق تک پہنچ کر وہ شہر کے باہر گھیرا ڈالے ہوگا، تبھی اس شہر کی مسجد کے مینار پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نماز کے بعد شہر سے باہر دجال کی فوج سے ٹکرائیں گے، یہودیوں کو شکست فاش ہوگی اور 70,000 یہودیوں میں سے تمام مارے جائیں گے۔ دجال فرار ہو کر یروشلم کی طرف بھاگے گا، وادی عفیق سے گزر کر وہ لد کے مقام پر پہنچے گا اور یہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے دبوچ لیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ آج لد کے مقام پر کیا تعمیر موجود ہے؟ وہاں اسرائیل کا ایک عظیم الشان ایئرپورٹ ہے، یعنی شاید دجال اپنے کسی ہمدرد مغربی ملک کی طرف بھاگنے کی کوشش کر رہا ہوگا جب ابن ماجہ کی روایت کی گئی حدیث کے مطابق اس عمارت کے شمالی دروازے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کریں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ حدیث بیان فرمائی تھی، تب لد کے اس مقام پر چھوٹا سا ایک گاؤں تھا اور مسلمان کئی صدیوں تک لد کے اس مقام کی اہمیت جاننے کی کوشش کرتے رہے۔ تاہم 1950 میں حکومت اسرائیل کی طرف سے یہاں ہوائی اڈے کی تعمیر نے دجال کے یہاں سے فرار ہونے کے نقشے کو واضح کر دیا۔ یہ دنیا میں یہودیت کا خاتمہ ہوگا اور تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب بھی توڑ دیں گے تاکہ عیسائیت کا بھی خاتمہ ہو جائے۔ وہ خنزیر کو ہلاک کریں گے اور جنگیں ہتھیار ڈال دیں گے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شادی ہوگی اور وہ 60 برس اور کچھ روایات کے مطابق 40 برس تک دنیا میں قیام کریں گے اور انہی کے دور میں یاجوج ماجوج کا بھی ظہور ہوگا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم باہم گفتگو کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس آئے اور پوچھا کہ کیا گفتگو ہو رہی ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ہم